ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یونیورسٹی کی وہ بڑی سی کلاس جس کی کھڑکیاں ہمیشہ آدھی بند رہتی تھیں تاکہ باہر کی دھوپ اور اندر کی سنجیدگی آپس میں ٹکرانے نہ پائے، آج بھی اپنی معمول کی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سامنے اسٹیج پر سر مصطفیٰ اپنی مخصوص سخت لہجے میں لیکچر دے رہے تھے۔ ان کی آواز میں وہی روایتی بے لچک سٹائل تھا جس سے اکثر اسٹوڈنٹ کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ جاتی تھی۔ مگر مقدس، وہ تو مقدس تھی۔ شروع سے ہی پڑھائی کے نام پر اس کا ذہن بند ہو جاتا تھا۔ نہ اسے فارمولے راز تھے، نہ تھیوریز، نہ ہی وہ بے حد لمبی لینتھ والے لیکچرز جنہیں استاد بہت محبت سے پڑھاتے تھے۔ وہ کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی، سر مصطفیٰ کا لیکچر چل رہا تھا اور وہ اس معاملے میں بہت اسٹرکٹ تھے۔ ان کو چاہیے ہوتا تھا کہ سب انہیں سنیں، لیکن مقدس ٹھہری شروع سے ہی نالائق۔ وہ کبھی بھی پڑھائی میں دل نہیں لگا پائی تھی۔ سر کے لیکچر کے دوران کوئی چونگ کی آواز بھی نکالتا یا ذرا سی بھی ڈسٹربنس ہوتی تو وہ بنا کسی کا لحاظ کیے اس کو کلاس سے آؤٹ کر دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ کئی امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولادیں اور نالائق اسٹوڈنٹس ان کے لیکچر کے دوران باہر یونی کے گراؤنڈ میں ٹہل رہے ہوتے یا پھر کیفے میں بیٹھے خوش گپیوں کے ساتھ کچھ کھانے میں مگن ہوتے۔ لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ وہ تو امیر باپ کی بیٹی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ اگر دادا نے اسے منت سماجت کر کے چیلنج نہ دیا ہو تو کبھی بھی وہ آگے کی پڑھائی کا ذمہ اپنے سر نہ لیتی۔ بڑی مشکل سے تو انٹر پاس کیا تھا۔ اس کا کام پڑھائی کے بجائے دیگر آرٹس کے کاموں میں لگتا تھا، اور وہ آرٹس رکھنا بھی ظاہری تھی، لیکن اس کی ماں کا سخت رول تھا کہ وہ بزنس ہی پڑھے گی۔ سیکنڈ رو میں اس کے برابر میں بیٹھی نمل، جو 2 دن سے نہیں آ رہی تھی، اس نے لیکچر کے دوران سرگوشی میں اس سے نوٹس کا پوچھ لیا، جس کا وہ اس کو جواب دینے لگی۔ نمل تو پوچھ کر چپ ہو گئی، مگر سر نے اس کو دیکھ لیا اور ایک دم دھاڑے، اسٹینڈ اپ یو اینڈ گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس۔ سر، نمل صرف نوٹس کا پوچھ رہی تھی تو میں وہی بتا رہی تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر صفائی دینی چاہی۔ سارے اسٹوڈنٹس کی نظریں اس کی طرف اٹھی۔ گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس، آئی ڈونٹ ہیئر اینی تھنگ۔ سر نے بنا اس کی کسی ایکسکیوز کو خاطر میں لائے آرڈر جاری کیا۔ ویسے بھی اتنے بورنگ لیکچر کو کون برداشت کر سکے گا، لیکن اس طرح بے عزتی کر کے بغیر غلطی کے نکالنا بہت غلط تھا۔ وہ نچلا لب کو چلتی اپنا شولڈر بیگ اور کتابیں اٹھائے کلاس سے باہر نکل گئی۔ اس کی کلاس سے نکلتے ہی وہ بھی اس کی سیٹ کے نیچے سے باہر نکلا، اپنی سبز آنکھوں میں شولوں کی سی لپک لیے۔ اس نے سر کی جانب دیکھا۔ وہ دوبارہ لیکچر دینے میں مگن ہو گئے تھے۔ نمل کی معذرت خواہ نگاہیں اس پر ٹکی تھیں۔ اس پر اس نے انگوٹھا دکھا کر اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا۔ خود زمین پر بیٹھ کر بیگ سے چپس نکال کر کھانے لگی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ابھی مصیبت ٹلی نہیں ہے۔ مس مقدس، آپ اندر آنا پسند کریں گی؟ آپ پہلے کے ٹیسٹ میں بھی فیل تھیں، اور اب آپ کو بتا دوں، آپ جیسے نالائق اسٹوڈنٹس کے لیے میں نے دوبارہ ٹیسٹ ارینج کیا ہے۔ اس مرتبہ اگر آپ فیل ہوئیں تو آپ کو اس کلاس سے آگے جانے میں مدد نہیں کر سکوں گا۔ اس کے نان سیریس رویے کو دیکھ کر مصطفیٰ کی ایسی نالائق اسٹوڈنٹ کے بارے میں بالکل بھی اچھی رائے نہیں تھی۔ تو یہاں پاس ہونے کو کس کی پڑی ہے؟ ایک مرتبہ فیل ہوں گی تو کیا معلوم دادا جی اپنی شرط واپس لے ہی لیں اور میرے کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں۔ وہ دل میں بولنا چاہتی تھی، لیکن اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ مصطفیٰ کے کانوں میں پڑ گئی۔ آپ کے دادا نے آپ کے کاندھوں پر واقعی بوجھ ڈال رکھا ہے، کیونکہ جس کے دماغ میں بھوسا بھرا ہو اسے کتابوں کی بھلا کیا سمجھ آئے گی۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گیا، لیکن مقدس نے ٹھان لیا تھا کہ اس مرتبہ پڑھ کر وہ سب کے چھکے چھڑا دے گی، ایسے شخص کو بتائے گی کہ وہ کتنا کچھ کر سکتی ہے۔ رات دیر تک جاگنے کی عادت کبھی بھی مقدس کی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ آرام طلب، سست مزاج اور پڑھی لکھی چیزوں سے دور بھاگنے والی لڑکی تھی، مگر آج اس کے کمرے کی روشنی پوری رات جلتی رہی۔ ٹیبل پر کتابیں پھیلی تھی، ہائی لائٹر کھلے پڑے تھے اور مقدس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے نمودار ہو چکے تھے، مگر اس سب کے باوجود اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی تھی۔ اس بار میں فیل نہیں ہوں گی، اس نے خود سے کہا اور اپنی کاپی بند کر دی۔
صبح جب وہ نیچے ناشتے کی میز پر آئی تو دادا نے اسے غور سے دیکھا۔ ان کے چہرے پر حیرت بھی تھی اور تھوڑی سی فخر کی جھلک بھی۔ یہ آج کل پڑھائی پڑھائی کیا لگا رکھی ہے تم نے؟ انہوں نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے پوچھا۔ ایسا کون سا برخوردار آ گیا ہے جس نے تمہیں کتابوں کا رخ دکھا دیا؟ ہم نے تو کبھی تمہیں ایسے نہیں دیکھا۔ مقدس نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ اس کے ذہن میں فوراً سر مصطفیٰ کا چہرہ آیا، وہی سخت لہجہ، وہی ٹھنڈی نظروں والا انداز، اور سب کے سامنے کی گئی وہ بے عزتی۔ دادا، ایک فسادی انسان آ گیا ہے یونی میں، جس نے پوری کلاس کے سامنے مجھے ایسے بے عزت کیا جیسے میں کچھ ہوں ہی نہیں۔ دادا ہنسے بغیر نہ رہ سکے، مگر پاس بیٹھی ماں نے گھور کر کہا، میرے لاگ سمجھانے کا تو کبھی اثر نہ ہوا، لیکن کسی غیر کی بات کانوں میں یوں گھس گئی کہ یہ پڑھائی میں لگ گئی ہو۔ واہ بھائی مقدس بی بی۔ مقدس نے منہ بسورا، مگر دادا نے ماں کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش کر دیا۔ رہنے دو بہو، پہلی بار بچی پڑھنے کو اس کا دل ہوا ہے، ڈانٹنے سے موٹیویشن ٹوٹ جاتی ہے۔ مقدس نے ہلکی مسکراہٹ دبائی اور ہمت سے بولی، آج تو سر مصطفیٰ کو دکھا کر رہوں گی کہ مجھے پڑھنا آتا ہے۔ میں بھی کلاس میں سب کے برابر ہوں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نالائق ہوں، پر آج انہیں غلط ثابت کر کے ہی آؤں گی۔ اس کی آواز میں پہلی بار سنجیدگی تھی، وہ سنجیدگی جو دادا نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ یونیورسٹی پہنچتے ہوئے مقدس کے قدم پہلے سے زیادہ مضبوط تھے۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں، 7 گرافر، مارکر اور ایک نئی نوٹ بک، جس کے پہلے صفحے پر اس نے لکھا تھا، ربی زدنی علما۔ کلاس روم میں داخل ہوتے ہی اس نے گہری سانس لی۔ آج یہاں بیٹھنے کا احساس ہی مختلف تھا۔ آج مقدس کھیل کھیلنے نہیں آئی تھی، آج وہ جنگ جیتنے آئی تھی۔ کمرہ آہستہ آہستہ طلباء سے بھر رہا تھا، کچھ خوفزدہ تھے، کچھ کانفیڈنٹ، کچھ ہنس رہے تھے، مگر مقدس اپنی جگہ پر بیٹھ کر سوالات دہرا رہی تھی۔ نمل اس کے پاس آئی اور سرگوشی میں بولی، او ہو، آج تو پورا گروپ سٹڈی موڈ لگ رہا ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ سب ٹھیک بھی ہے اور ہونے والا بھی ہے، مقدس نے ایک عجیب انداز سے جواب دیا۔ چند منٹ بعد دروازہ کھلا اور سر مصطفیٰ اندر آئے، سفید شرٹ، نیوی بلو کوٹ اور وہی سنجیدہ چہرہ۔ آج کا ٹیسٹ مشکل نہیں، مگر ان لوگوں کے لیے مشکل ضرور بن سکتا ہے جو سنجیدہ نہیں ہوتے۔ ان کی نظریں کچھ لمحوں کے لیے مقدس پر رکی، جیسے اسے چیلنج دے رہے ہوں۔ مقدس نے جھک کر کاپی کھولی اور قلم مضبوطی سے پکڑا۔ اس نے دل میں کہا، میں تیار ہوں۔ ٹیسٹ شیٹ تقسیم ہوئی۔ مقدس نے جیسے ہی اپنی کاپی کھولی، اسے لگا جیسے اس کے سینے میں دھڑکنیں دوڑ رہی ہوں۔ پہلے 2 سوال آسان تھے، اس نے فوراً حل کر لیے۔ تیسرا سوال مشکل تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ چوتھا سوال اس نے 2 بار پڑھا، پھر لکھا۔ کتنی ہی دفعہ اسے لگا کہ جواب غلط لکھ رہی ہوگی، مگر اس نے ہار نہیں مانی، اور پہلی بار اس نے ایک بھی سوال خالی نہیں چھوڑا۔ یہی اس کی فتح تھی۔ شیٹ ختم ہوتے ہی اس نے اٹھ کر سر مصطفیٰ کی میز پر جا رکھی۔ ایک پل کو اس کے ہاتھ کانپے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے پوری مضبوطی سے ٹیسٹ میز پر رکھ دیا۔ سر، میرا پیپر مکمل ہے، اس نے اعتماد سے کہا اور کلاس سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی باہر قدم رکھا، اس نے لمبا سانس لیا۔ دیکھنا، اس بار تم حیران رہ جاؤ گے سر مصطفیٰ، تمہیں ماننا پڑے گا کہ مقدس واقعی کچھ کر سکتی ہے۔ ایک ہفتہ، پورا ہفتہ وہ نتائج کے انتظار میں رہی۔ ہر دن گزرنے میں اسے جیسے سال لگتے تھے۔ دادا نے ہر رات پوچھا، نتیجہ آیا؟ اور وہ ہر بار کہتی، آئے گا تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گی۔ آخر وہ دن آ گیا۔ اسے برا یقین تھا کہ اس بار تو گھر میں مٹھائی لانی پڑ ہی جائے گی، کیونکہ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ بغیر نقل کے وہ پاس ہوئی ہوگی۔ کلاس میں سب کی نظریں دیوار پر لگائی گئی رزلٹ شیٹ پر جمی تھیں۔ کچھ کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، کچھ کے مرجھا گئے، اور مقدس، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ فہرست میں اپنا نام تلاش کرنے لگی، پھر اس کی نظر اس لائن پر پڑی، فیل، مس مقدس سکندر۔ وہ پل اس کی ساری امید، ساری محنت، ساری خوشی جیسے دھڑام سے گر گئی۔ نہیں، یہ غلط ہے، اس نے دھڑکتے دل سے کہا۔ مصطفیٰ سر پاس کھڑے تھے۔ وہ آگے بڑھی۔ سر،
ऐसे कैसे फेल हो सकती हूँ मैं बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकती। आपने जानबूझकर मुझे फेल करने की कोशिश की है ना? सर ने आंखें फैलाकर उसे देखा। व्हाट? मुझे तुम जैसी अजीम हस्ती को फेल करके क्या मिलेगा? उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा। बल्कि तुम्हारा पेपर तो मैंने 2 बार चेक किया, शायद कहीं से नंबर बन जाए। मगर मुकद्दस, हकीकत यह है कि तुमने बहुत से सवाल गलत हल किए, बस इतना ही। मगर मुकद्दस के लिए यह मानना मुश्किल था। आप झूठ बोल रहे हैं, उसकी आवाज़ कपकपाई। मैंने पूरी तैयारी की थी, आप नहीं चाहते ना कि मैं पास हूं, इसीलिए बस। सर ने हाथ उठाकर कहा, तुम्हारी परफॉर्मेंस तुम्हारा नतीजा बताती है, चाहे मानो या ना मानो, हकीकत नहीं बदल जाती। मुकद्दस का दिल जैसे चकनाचूर हो गया। वो धीरे से पीछे हटी, उसकी आंखों में आंसू उतर आए, मगर वो उन्हें टपकने ना देना चाहती थी। दिल ही दिल में उसने कहा, बस अब मैं कभी नहीं पढ़ूंगी, इस सब्जेक्ट से तो दूर ही रहूंगी। जितना भी पढ़ लूं कोई फायदा ही नहीं। घर में दाखिल होते ही मुकद्दस ने जूते तक उतारने की जहमत ना की। दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, सीढ़ियाँ फलाकती हुई ऊपर अपने कमरे में गई और धड़ाधड़ बैग, किताबें और अपनी शॉल बेड पर पटक दी। आंखें मुसलसल जल रही थीं, दिल सीने में धड़क धड़क कर फटने को था और जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, फेल? मैं फेल कैसे हो सकती हूँ? वो बेड पर बैठते ही फूट फूट कर रोने लगी। नीचे बैठे दादा और माँ कई बार दरवाजे पर आए, हल्का सा नॉक किया, आवाज़ दी, मगर मुकद्दस ने दरवाज़ा खोलने का सोचा तक नहीं। दादा की भारी मगर प्यार भरी आवाज़ दरवाजे के पार से सुनाई दी, मुकद्दस बेटा, क्या हुआ? दरवाज़ा खोलो, मुझसे बात करो। मगर मुकद्दस की दुनिया जैसे एक धुन में लिपट गई थी। उसके कानों में सिर्फ मुस्तफ़ा सर के अल्फाज गूंज रहे थे, तुम जैसी अजीम हस्ती को फेल करके मुझे क्या मिलेगा? वो तकिए में मुंह छुपाकर मजीद रोने लगी। शाम के वक्त जब आखिरकार मुकद्दस ने दरवाज़ा खोला, उसका चेहरा रो रो कर सूजा हुआ था। बाल बिखरे हुए थे और कदम जैसे बोझ बन गए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आई और लाउंज के दरमियान में खड़ी हो गई। दादा और माँ दोनों चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। माँ ने फौरन पूछा, नतीजा बताओ, क्या हुआ? और मुकद्दस ने बगैर किसी तमहीद के, बगैर सांस लिए ऐलान कर दिया, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, बस इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं होगी मुझसे। पढ़ाई को मैं मज़ीद नहीं उठा सकती। माँ के हाथ से पानी का गिलास गिरने के करीब था। क्या? होश के नाखून लो मुकद्दस, तुम्हारे दादा ने पाई पाई लगाकर तुम्हें पढ़ाने की कोशिश की है और तुम कह रही हो शादी? अभी? मुकद्दस भड़क उठी, जब ये पढ़ाई मेरी जान ले लेगी तभी आप लोगों को ख्याल आएगा। मैं थक गई हूँ, कोशिश करके भी फेल हो जाऊं तो इसका क्या फ़ायदा? आप लोग नहीं समझ सकते, मेरा दम घुटता है पढ़ाई में। माँ ने उसे डांटने के लिए दोबारा मुंह खोला, मगर दादा ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। दादा आहिस्ता से उठे, अपनी छड़ी साथ पकड़ी और मुकद्दस के पास आकर खड़े हो गए। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो हम भी मान लेते हैं। उनकी आवाज़ में ना गुस्सा था और ना डांट, सिर्फ संजीदगी थी। मुकद्दस ने हैरत से पलकें झपकी। सच? वालदा की तरह आप भी मुझे लेक्चर नहीं देंगे? आप वाकई मान रहे हैं? दादा ने मामूली सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वैसे भी मेरा जिगरी दोस्त अपने पोते के लिए रिश्ता देख रहा है। अच्छे खाते पीते लोग हैं, शरीफ खानदान है। अगर तुम्हारी मर्जी शादी में है तो हम यही कर लेते हैं। मुकद्दस की आंखें फैल गईं। दादा के मिजाज में आज ना कोई मजाक था और ना ही धमकी, मगर मुकद्दस तो मुकद्दस थी, उसका शक करना लाजमी था। दादा, आप अपनी बात से मुकरेंगे तो नहीं? ये ना हो कि कल को कहीं मजाक कर रहा था। देखें, जैसा भी होगा, बेशक वो दूल्हा टिंड ही क्यों ना हो, लेकिन मैं पढ़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ ने माथे पर हाथ रख लिया। दादा ने हल्का सा कहका लगाया, मगर फौरन संजीदा हो गए। नहीं बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर तुम वाकई पढ़ाई नहीं करना चाहती तो हम शादी कर देंगे। मुकद्दस ने सुकून का सांस लिया। बस यही चाहती थी,
ادھر شہر کے دوسرے کونے میں مصطفیٰ بھی گھر پہنچا تھا، مگر گھر کا ماحول کسی خوشگوار استقبال جیسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ الگ گھر میں رہتا تھا، دادا، ماں اور بہن سے دور، کیونکہ اسے شور، ہنگامہ، 2 منٹ بعد کی ٹونٹیں اور مسلسل سوالات بالکل بھی برداشت نہیں تھے۔ مگر آج اس کے آتے ہی ڈرائنگ روم میں خاموشی کی فضا چھائی ہوئی تھی اور دادا صوفے پر سخت چہرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ مصطفیٰ نے بوٹ اتارے، بیگ ٹیبل پر رکھا اور دادا کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہی سیدھا ان کے پاس چلا آیا۔ کیا ہوا دادا؟ ناراض لگ رہے ہیں؟ دادا نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ میرا بزنس سنبھالو، مگر تم نے کہا تمہیں پڑھائی کرنی ہے۔ پھر کہا تھا کہ گھر آ جاؤ، مگر تم نے کہا تمہیں الگ رہنے کی عادت ہے۔ مصطفیٰ خاموش کھڑا سب سنتا رہا۔ دادا آگے جھکے۔ تو کیا میرا آخری فیصلہ بھی نہیں مانو گے، یا بس ایسے ہی مجھے خود کو تسلی دینی ہوگی کہ شاید ایک دن تم بدل جاؤ؟ مصطفیٰ نے پہلی بار والد کی طرح بڑوں والی سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا فیصلہ کیا ہے آپ نے؟ دادا سیدھے ہو کر بیٹھے۔ تمہاری شادی کا۔ مصطفیٰ ایک لمحے کو چپ ہو گیا، پھر سنبھل کر بولا، شادی؟ اتنی جلدی؟ میں نے ایک لڑکی دیکھی ہے، بہت سادہ، شریف، مڈل کلاس گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ مجھے کھلے اور آزاد خیال لڑکیاں بالکل پسند نہیں۔ کچھ حدود ہوتی ہیں، کچھ تہذیب، کچھ شرم و حیا۔ اللہ نے بھی کچھ اختیار دیے ہیں۔ یہ لڑکی ان سب حدوں میں رہنا جانتی ہے۔ دادا نے فخر سے کہا۔ مصطفیٰ نے حیرت سے دادا کا چہرہ پڑھا۔ وہ سالوں سے ضد کرتا آیا تھا کہ بزنس نہیں کرنا، گھر واپس نہیں آنا، اپنی مرضی سے جینا، مگر آج نہ جانے کیوں وہ دادا کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے آہستہ سے سر جھکا دیا۔ ٹھیک ہے دادا، میں مان گیا۔ دادا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ واقعی؟ بغیر بحث کیے؟ مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا، صرف آپ کی خوشی کے لیے میں یہ شادی کر رہا ہوں، تاکہ یہ بتا سکوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ دادا نے جذباتی ہو کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، تم نے آج واقعی میرا دل جیت لیا۔ دادا پوتے کی محبت ہمیشہ سے گہری تھی، مگر آج ان کی خوشی میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے برسوں کی ضد آج کامیابی میں بدل گئی ہو۔ مصطفیٰ گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ فون کی تیز بیل نے اسے روک دیا۔ اسکرین پر موم کالنگ جگمگا رہی تھی۔ جی موم، خیریت؟ اس نے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے ماں کی نیم غصے بھری آواز آئی۔ کیا خیریت ہوگی بھائی؟ تم فوراً شاپنگ مال پہنچو، ہم اور مقدس یہاں ہیں، اور ہاں، تمہاری بیوی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ موم پلیز، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں آپ کی خواتین کی شاپنگ میں کیا کروں گا؟ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے اسے کال کر چکی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی مصطفیٰ، بس فٹافٹ پہنچو، مقدس بھی ہمارے ساتھ ہے۔ مطلب بے وقوفی کی کوئی حد ہوتی ہے، تم نے ابھی تک اپنی بیوی کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ انہوں نے کھٹ سے موبائل بند کر دیا۔ اوف! ایک یہ گھر والے پہلے ایموشنل بلیک میل کر کے اس کے گلے میں گھنٹا بجا چکے تھے۔ یہ ان کی ناراضگی کا اظہار تھا، اور وہ اپنی ماں کو ناراض کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ سر جھٹک گیا۔ نیک پروین، پتہ نہیں گرینڈ پا نے اتنا نفیس پیس میرے لیے کہاں سے ڈھونڈ نکالا ہے۔ زیر لب نام بڑبڑاتا وہ اس لڑکی کی حرکتیں یاد کر کے سر جھٹک گیا۔ دوسری طرف مقدس ان دونوں خواتین کا انتظار کرنے کے بعد ذرا شرمندہ سی شاپ سے باہر نکل آئی تھی۔ دادا نے اتنے بڑے لوگوں میں شادی کروا دی تھی کہ وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ اس کے پرس میں تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، اور وہ جیولر کے پاس بیٹھ کر لاکھوں روپے کی مالیت کے سیٹ دیکھتی عجیب سی سبکی محسوس کر رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر نگاہیں گھماتی دونوں خواتین کو تلاش کر رہی تھی۔ جب بھی سامنے سے کال پر بات کرتے ہوئے شخص سے وہ یکدم ٹکرا گئی۔ وہ اپنے خیالوں میں اتنی مگن چل رہی تھی کہ سامنے سے آتے مصطفیٰ کو دیکھ ہی نہ سکی۔ اوہ، آئی ایم سوری۔ اس نے ایک لمحے میں موبائل بند کرتے سامنے دیکھا اور مقابل کھڑی لڑکی کو دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھہرا۔ شناسائی کی منزلیں طے ہوئیں۔ مقدس کا چہرہ فک پڑ گیا۔ اف!
اگر سر اس کے سسرال والوں کے سامنے اس کے ٹیسٹ اور پڑھائی کا تذکرہ کر دیں گے تو ساس اور نند کے سامنے اس کی کیا عزت رہ جائے گی؟ اس نے خوف سے تھوک نکلا۔ وہ جتنا اس شخص سے بچ رہی تھی وہ اتنا ہی اس کے سامنے آیا جا رہا تھا۔ مصطفیٰ نے پبلک کی وجہ سے چہرے پر ماسک چڑھا رکھا تھا۔ مس مقدس، آپ یہاں؟ کیا آپ واقعی اندھی ہیں یا شوقیہ طور پر غیر مردوں سے ٹکراتی پھرتی ہو؟ مصطفیٰ لب بھینچ کر غصے سے غرایا۔ مقدس کو جواب تو بڑے یاد آ رہے تھے، لیکن اگر یہاں غلط وقت پر ساس اور نند انٹری مار دیتی تو شاید اس کی بنی بنائی عزت خراب ہو جاتی۔ دیکھیں، آپ نے مجھ سے بدلہ مجھے فیل کر کے لے لیا۔ اب دوبارہ آپ کو یونیورسٹی میں نظر نہیں آؤں گی۔ میں نے شادی کر لی ہے، پلیز آپ یہاں سے جائیں۔ میں صرف غلطی سے آپ سے ٹکرائی ہوں۔ مقدس نے گڑبڑا کر صفائی دیتے ارد گرد نگاہ گھمائی، کہیں سے وہ دونوں خواتین نہ آ جائیں، ورنہ وہ مصطفیٰ کے عذاب سے کیسے بچتی؟ ایڈیٹ، پتہ نہیں کس کا مقدر بنی ہے ایسی نالائق بیوی۔ وہ سر جھٹک گیا جب ہی اس کا موبائل ایک بار پھر رنگ ہوا۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ کچھ دن بعد وہ خود سر پکڑ کر خود سے ہمدردی جتانے والا ہے تو کبھی ایسی لائنز نہ کہتا۔ مقدس نے یہ لڑائی کسی اور وقت پر چھوڑ دی، ابھی وہ انہیں جواب دینا نہیں چاہتی تھی۔ ہیلو، یس مام، کہاں ہے آپ کی بہو؟ وہ مقدس کو تیز نگاہوں سے گھورتا ذرا جھنجھلا کر بولتا ایک طرف کو ہو گیا، اور مقدس کو لگا شاپنگ پھر کسی دن اور صحیح، ابھی یہاں سے جانے میں ہی عافیت ہے، کیونکہ اگر بار بار ٹاکرا ہوتا رہا تو ضرور یہ آدمی اسے باتیں سنائے گا۔ وہاں سے باہر نکلتے ہی وہ کال ملانے لگی۔ آنٹی، میں پھر کسی دن شاپنگ پر آ جاؤں گی، دادا کی طبیعت خراب ہے، مجھے واپس جانا ہوگا۔ دل میں معافی مانگی کہ وہ اپنے ٹھیک دادا کو بیمار بتا رہی ہے۔ دوسری طرف سے ساس بھی ذرا سنجیدہ ہوئی، لیکن پھر اجازت دے دی۔ مام، کہاں رہ گئی تھی؟ کہاں ہے آپ کی بہو؟ وہ اس کے دادا کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ واپس چلی گئی۔ مصطفیٰ کو جو تجسس پیدا ہوا تھا اپنی بیوی دیکھنے کا، وہ تجسس ہی رہا۔ آخر پتہ تو چلتا کہ گرینڈ پا نے اس کے لیے کیسی دلہن تلاش کی ہے۔ تو آپ بتا دیتی، ہم اسے گھر چھوڑ آتے۔ مصطفیٰ کی ماں نے کندھے اچکائے، جیسے کہنا چاہتی ہوں کہ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان کا لال یہ سب کہے گا۔ اب تک تو اسے زبردستی منایا تھا کہ وہ آ جائے، اور اب وہ کیا ہی کہہ سکتی تھی۔ مقدس آج بہت خوش تھی۔ یونیورسٹی، امتحان، سٹریس، سب کچھ جیسے پیچھے رہ گیا تھا۔ اسے اپنے دل میں عجیب سی آزادی محسوس ہو رہی تھی۔ اور پھر جب اس کے سسر اور ساس اس کے گھر آئے، دادا سے بڑے احترام سے ملے، تو اسے یوں لگا جیسے یہ لوگ اس کے اپنے خاندان جیسے ہیں۔ دادا ان سے باتیں کرتے جاتے، فخر سے اسے دیکھتے، اور وہ دل ہی دل میں دعائیں کرتی کہ اللہ اسے یہ گھرانہ ہمیشہ خوش رکھے۔ آخرکار شادی کا دن بھی آ ہی گیا۔ کمرے میں بیٹھے سرخ جوڑے میں سمٹی ہوئی مقدس واقعی دلہن لگ رہی تھی۔ چہرے پر خوشی، آنکھوں میں شرم، اور دل میں وہی سادہ سی خوش فہمی۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نکاح ہوا، دستخط مکمل ہوئے، سب نے مبارکباد دی۔ مردوں اور عورتوں کے ہال الگ تھے، دادا کی پرانی سوچ کے مطابق۔ رخصتی کے وقت مقدس بیٹھی اپنے دھولے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہر شخص اس کی تعریفیں کر رہا تھا۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے مقدس، ماشاءاللہ، نصیب اچھے ہوں اس کے۔ مگر اس خوشی کے ساتھ ساتھ ایک بے چینی بھی تھی۔ میرا دولہا کیسا ہوگا، کیسا لگتا ہوگا؟ دروازہ کھلا، قدموں کی آہٹ اس کے قریب آتی گئی۔ وہ ڈوبتی سانسوں کے ساتھ نظریں اٹھانے لگی، اور اس کے سامنے کھڑا شخص پروفیسر مصطفیٰ۔ اس کا سانس رک گیا اور دماغ گھومنے لگا۔ پروفیسر مصطفیٰ، آپ یہاں؟ یہ کیا مذاق ہے؟ اس کی آواز لرز گئی۔ دوسری طرف مصطفیٰ بھی ٹک کر رہ گیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے دل میں کہا، اور لفظ اس کے لبوں سے پھسل گئے۔ تم میری بیوی؟ دونوں کے چہرے پر صدمے کی ہمائیاں چل رہی تھیں۔
ایک کی خوشی ٹوٹ گئی، دوسرے کے اعصاب ہل گئے۔ مصطفیٰ تو جیسے حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ بابا نے کہا تھا کہ ایک غریب شریف لڑکی ہے، اس کا سہارا بن جا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ یونی کی نالائق اسٹوڈنٹ تم ہوگی۔ مقدس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ سر پلیز مجھ سے کوئی ٹیسٹ مت لیجیے گا، اب تو میں آپ کی بیوی ہوں۔ اس کی معصومیت نے لمحے بھر میں مصطفیٰ کو بھی ساکت کر دیا۔ وہ پہلی بار اسے غور سے دیکھ رہا تھا، سنجیدگی سے، بغیر غصے کے۔ جوڑے میں لپٹی مقدس اسے پہلی بار مختلف لگی۔ وہ ذرا سا جھک کر اس کے قریب آیا، آواز نیچی اور سخت تھی۔ اور اگر میں نے ٹیسٹ لے لیا تو کیا کر لوگی تم؟ مقدس کا سانس رک گیا۔ اسی لمحے اسے دادا یاد آ گئے۔ آپ کے گرینڈ مصطفیٰ نے فوراً روک دیا۔ سوچنا بھی مت، ورنہ یونی میں تمہارا بہت برا حال کر دوں گا۔ مقدس گھبرا گئی، مگر اگلے لمحے اسے اپنی بساط پھر ہمت نے سہارا دیا۔ ویسے کہنا نہیں چاہیے مگر سر، یہ سب آپ کے کرموں کا پھل ہے۔ وہ ہلکے طنز سے بولی، آپ نے مجھے جان بوجھ کر فیل کیا تھا، میں غصے میں آ کر شادی کے لیے مان گئی۔ دیکھیں قسمت نے کیسے بدلا لیا، آپ کی نالائق اسٹوڈنٹ اب آپ کی بیوی بن گئی۔ مصطفیٰ نے آنکھیں گھمائی۔ بس کر دو آئنسٹائن، تم نے تو ٹیسٹ میں وہ چیزیں لکھی تھیں جن پر میں آج تک حیران ہوں۔ دوبارہ اپنا ٹیسٹ پڑھ لو تو شاید خود ہی یقین ہو جائے کہ تمہیں کیوں فیل کیا۔ وہ واقعی سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ پورا منظر اس کے لیے ڈرانے خواب جیسا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، میں نے تمہارے لیے سائڈ والا کمرہ دکھا رکھا ہے، جا کر اپنا سامان وہاں رکھ دو۔ اس گھر میں ویسے بھی میرے علاوہ کوئی نہیں رہتا، تو پریشان مت ہونا۔ ہم دونوں کو یہ شوق برداشت کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ مقدس خاموشی سے اٹھ گئی۔ جوڑے کا گھونگھٹ ہلکا سا سرک گیا تھا۔ اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اب بھی مایوسی سے سر جھکائے بیٹھا تھا، اور مقدس نے دل میں آہ بھری۔ شادی کے پورے ہفتے بعد وہ باہر نکلی تھی۔ یہ بھی اس کی ساس کی کرم نوازی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ کر قابو میں کر لیا۔ اس گھر میں بھی وہ شخص کتنا الگ رہتا تھا، سب کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ آنٹی میں بھی ساتھ چلتی ہوں نا، میں یہاں کیا دیکھوں گی؟ وہ گڑبڑا کر بولی تھی۔ مصطفیٰ کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ ارے بیٹا، یہ کوئی غیر تھوڑا ہی ہے، آپ کے شوہر ہیں۔ بابا جان نے کہا تھا کہ مقدس کو ان کی پسند کی شاپنگ کرانا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے لڑکے کو اتنی مشکل سے بلوایا ہے، آپ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں۔ وہ ذرا شرارتی لہجے میں بولی تھی، جبکہ مقدس رونے والی ہو گئی تھی۔ موم آپ جائیں، میں دیکھ لیتا ہوں ان کو۔ وہ اس کی جھجک محسوس کر کے سنجیدہ لہجے میں بولا، جبکہ مقدس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ یہیں سے بھاگ جاتی۔ کچھ دیر قبل ہی مصطفیٰ نے اس کا چہرہ دیکھ کر جس طرح کا ری ایکشن دیا تھا، اس کے بعد مقدس بیچاری کا ڈرنا بنتا بھی تھا۔ اس کا گلا سوکھ رہا تھا کہ جس انسان کو وہ 2 پل برداشت کرنا مشکل ہوتا تھا، اب اسے ساری زندگی برداشت کرنا پڑے گا۔ اوکے، میری بہو کا خیال رکھنا، وہ تاکید کرتی گلاس ڈور دھکیلتی باہر نکل کر آ گئی، جبکہ وہ سر کو خم دیتا اس کی جانب پشت کیے کھڑی اپنی زوجہ محترمہ سے مخاطب ہوا تھا۔ محترمہ، اب جب شادی کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو چھوٹا بچہ بننے کے ناٹک مت کرو۔ اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوتا کان کے قریب سرگوشیانہ لہجے میں بولا۔ مقدس نے آنکھیں میچ کر بے ساختہ ہی تھوک نکلا، اب زیادہ نیک پروین بننے کی ضرورت نہیں، شوہر ہو تمہارا یا بھول گئی ہو؟ اسے یوں ہی اسٹل کھڑے دیکھ کر اس نے ذرا جھنجھلاہٹ میں ہاتھ پکڑ کر رخ اپنی جانب کیا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی جیسے کوئی بچہ ٹیچر کی مار کے ڈر سے نظر جھکا لیتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ گرینڈ پا میری شادی آپ سے کروا رہے ہیں، ورنہ منع کر دیتی، آپ کو کوئی ذہین بیوی مل جاتی۔ مقدس نے جھٹ وضاحت دی تھی۔ مصطفیٰ کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، وہ بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ چلو یہاں سے، مصطفیٰ نے ایک لمحے میں اس کا ہاتھ تھاما
اور شاپ سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ خوفزدہ سی کسی بے جان گڑیا کی مانند اس کے ساتھ کھنچی چلی جا رہی تھی، جو اسے اپنی ہمراہی میں ایک سن سے گوشے میں لا کر ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ اب تو جو قسمت میں ہونا تھا ہو گیا، اب قسمت کا لکھا مٹایا تو نہیں جا سکتا۔ لیکن اس دن تم بول رہی تھی تمہاری پڑھائی رکوا دی جائے گی، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم ضرور اپنی پڑھائی مکمل کرو گی، اور ہاں 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، جو بھی اٹھانا ہے فوراً سے اٹھا لو، ورنہ یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس آدمی کو دیکھ کر مقدس کو تو صرف رونا ہی آ رہا تھا۔ کیا اسے ساری زندگی پڑھنا پڑے گا؟ اور اس کی رونی صورت دیکھ کر وہ اپنی مسکراہٹ بڑی مشکل سے روک پا رہا تھا۔ شاپنگ کرنی ہے، بوری بند لاشیں نہیں، یا پھر بندے نہیں اٹھانے جو 10 منٹ میں اٹھا لوں۔ وہ تنک کر گویا ہوئی تھی۔ مصطفیٰ اس کی زبان درازی پر اش اش کر اٹھا تھا۔ وہ اس کے نگاہ میں کیا آ گئی تھی، گویا سارا ڈر خوف بیچ کھایا تھا۔ پڑھائی بھی ایسے ہی وقت لگا کر کیا کرو تو نمبر اچھے آئیں گے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، اپنی بیوی کو ایک مرد ایسی دھمکیاں دیتا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ آپ میری کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ او مائی گاڈ، لگتا ہے تم نے ان ریئلسٹک انڈین سیریز بہت دیکھ رکھی ہیں، جبکہ ڈائلاگ بازی کرنے میں کافی مہارت حاصل ہے۔ وہ طنزیہ بولتا سر جھٹک گیا، ساتھ ہی نگاہیں ارد گرد بھی دوڑائی تھیں۔ وہ دونوں کافی دیر سے یہاں کھڑے تھے۔ یا اللہ، کیا سوچ کر تو نے میری اس بدلحاظ شخص کے ساتھ جوڑی بنا دی؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ شادی اپنے جیسے قابل شخص کے ساتھ کرتے۔ شادی کو آج دوسرا دن تھا، لیکن مقدس کو لگ رہا تھا جیسے ہر گزرتا لمحہ اس کے دل پر عجیب سی گھنٹی بجا رہا ہے۔ وہ مصطفیٰ کے ساتھ اپنے گھر آئی تھی، دادا اور ماں کے بے حد اصرار پر، ورنہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نکاح کے فوراً بعد وہ اپنے سسرال والے گھر سے نکل کر یہاں آ جائے گی، مگر مکلاوے کی رسم نہ ہو سکی تھی۔ وقت گزر گیا تو دونوں کو ایک رات گزارنے کے لیے بلا لیا گیا۔ اس چھوٹے سے گھر کی دیواروں میں ایک عجیب سی گرم جوشی تھی۔ 2 کمروں کا یہ مکان مقدس کے لیے پوری دنیا تھا۔ ایک کمرہ ہمیشہ سے ماں اور بیٹی کا رہا تھا، اور دوسرا دادا کی پڑھائی اور آرام کے لیے مخصوص تھا۔ لیکن آج پہلی بار اس کی ماں نے پورے دل سے دادا کا کمرہ خالی کر کے اسے بہت خوبصورتی سے سجایا تھا۔ سفید چادر، نیلے گلابوں کے پرنٹ والے تکیے اور دیوار پر بچپن کی کچھ پرانی تصویریں جنہیں ہٹا کر صاف جگہ چھوڑ دی گئی تھی۔ دادا اور مصطفیٰ کی محفل زوروں پر تھی۔ دادا اسے اپنے ہی پوتے کی طرح عزت دے رہے تھے، اور مصطفیٰ بھی غیر معمولی مخلص اور ادب سے پیش آ رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے دادا کی باتیں سنتا، ان کے سوالوں کا دل جمعی سے جواب دیتا، اور کبھی کبھار مقدس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرا بھی دیتا۔ وہ بے اختیار شرما جاتی تھی۔ بس مقدس، اللہ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اس کی ماں نے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ مقدس نے نظریں جھکا لی۔ اسے پل بھر کے لیے لگا جیسے دنیا کی ساری برکتیں اس کے گھر اتر آئی ہیں، لیکن ایک بات وہ خود بھی محسوس کر رہی تھی، مصطفیٰ کی نظروں میں اس کے لیے کچھ بدل رہا تھا۔ وہی شخص جو چند ہفتے پہلے اسے کلاس میں دیکھ کر سر پکڑ لیتا تھا، آج اسے خاموشی سے، غور سے، جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ شاید نکاح کا اثر تھا، یا شاید قسمت کا۔ کھانے کے بعد دادا نے جمائی لی، ماں نے برتن سمیٹے، اور کچھ دیر بعد دونوں اپنے پرانے کمرے میں چلے گئے۔ تب مقدس کے دل میں پہلی بار رات کا خوف اترنے لگا۔ اب وہ اور مصطفیٰ ایک ہی کمرے میں رہنے والے تھے۔ مصطفیٰ نے دروازہ آہستہ سے بند کیا۔ کمرے میں موجود واحد بیڈ اور 2 کرسیاں مقدس کو ایسی حقیقت یاد دلا رہی تھیں جس سے وہ بھاگ نہیں سکتی تھی۔ میں الماری سے کوئی چادر ڈھونڈ لیتی ہوں، اماں سے مانگوں گی تو شک ہو جائے گا، وہ بوکھلاہٹ میں بڑبڑائی۔ مصطفیٰ نے نظریں الماری کی طرف اٹھائی۔ وہاں اس کے سارے کپڑے لٹکے تھے جو اس نے کئی برسوں میں اکٹھے کیے تھے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یہ تو تمہارا کمرہ ہے۔ مقدس کے کان جھک گئے۔ تو پھر آپ بیڈ پر سو جائیں، میں کرسی پر سو لوں گی۔ بیوی ہو میری، مہمان نہیں۔
وہ پرسکون سا بولا، پھر قدرے ہلکے انداز میں مزید کہا، اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ ایک رات کی بات ہے، ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ مقدس نے ہونٹ بھینچے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ان دونوں میں اتنی بے تکلفی کب آ گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ دونوں بیٹھ کے دونوں جانب لیٹ گئے تو درمیان میں عجیب سا بوجھل سکوت تھا۔ کمرے کی خاموش دیواریں جیسے ان دونوں کے دلوں کی دھڑکنوں کو سن رہی تھیں۔ مصطفیٰ نے آنکھیں بند کی تو اچانک اس کے بازو پر ہلکا سا بوجھ محسوس ہوا۔ وہ چونک کر پلٹا اور دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ مقدس اس کے بازو پر سر رکھے سو چکی تھی۔ اس کے لمبے کالے بال تکیے پر پھیلے ہوئے تھے۔ پھول جیسے چہرے پر نیند کی معصومیت واضح تھی۔ بچوں جیسی پرسکون سانسیں، ہلکی سی شرمیلی شکنیں۔ مصطفیٰ نے اسے پہلی بار اس زاویے سے دیکھا تھا۔ وہ پہلی بار کسی لڑکی پر اتنی توجہ دے رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہی لڑکی وہ ہے جسے وہ نالائق کہہ کر چڑ جاتا تھا۔ وہ لمحہ بہت نرم، بہت عجیب تھا۔ اسے لگا جیسے وہ ایک ایسے راستے پر چل پڑا ہے جس پر وہ کبھی قدم نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ محبت کا راستہ، لیکن وہ پریکٹیکل آدمی تھا، جذبات سے بھاگتا تھا۔ مگر آج وہ رک گیا تھا۔ وہ مقدس کو ہٹانا چاہتا تھا، مگر اس کے سر کی گرمی، اس قربت کا احساس اسے حرکت نہ کرنے دے رہا تھا۔ دل ایک انجان انداز میں دھڑک رہا تھا۔ کئی منٹ اسی طرح گزر گئے۔ آخر جب مقدس نے نیند میں کروٹ بدلی اور اس کے بازو سے سر اٹھا، مصطفیٰ نے سکون کا سانس لیا۔ وہ فوراً اٹھا، فریش ہوا اور باہر جا کر ساس کو بتایا کہ اب وہ واپس جا رہا ہے، لیکن اس نے مقدس کو نہیں جگایا، نہ وہ اسے دیکھنے کمرے میں واپس گیا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اگر وہ اس کا چہرہ دوبارہ دیکھ لے تو شاید جو باتیں اس نے برسوں دبائے رکھی ہیں وہ سب اس کی نظروں میں لکھتی جائیں گی، جیسے مقدس اس کے دل کی تحریر پڑھ لے گی۔ وہ رخصت ہوا تو مقدس اب بھی گہری نیند میں تھی۔ اس رات اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ زندگی صرف فیصلوں سے نہیں، کچھ محسوسات سے بھی چلتی ہے، اور انہی محسوسات کی خاموش دھڑکن اسے یہ بتا چکی تھی کہ اس نالائق لڑکی نے اس کے دل میں ایک ایسا مقام بنا لیا ہے جسے وہ خود بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ مصطفیٰ بنا نوک کیے اندر آ گیا اور وہ جو دوپٹہ ایک طرف رکھے نیچے سے کانچ کے ٹکڑے اٹھا رہی تھی ہڑبڑا کر اٹھی۔ شاید گلاس ٹوٹ گیا تھا۔ جی آپ؟ وہ مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا تھا، وہ اٹھا رہی تھی۔ اس کو مصطفیٰ کی موجودگی اپنے کمرے میں عجیب لگی تھی، اور جتنے حق سے وہ بنا نوک کی آیا تھا وہ اور عجیب لگا تھا۔ اس نے بولنے کے ساتھ دوپٹہ اوڑھا، اور اس کی یہ حرکت مصطفیٰ نے بخوبی نوٹ کی تھی۔ بہت زیادہ آرام طلب نہیں ہو گئی ہیں آپ کہ کمرے سے نکلنے کی زحمت نہیں کرتی؟ گرینڈ پا نے تمہیں پرائیویٹ پڑھنے کی اجازت کیا دی، تم نے گھر میں ہی خود کو بند کر لیا؟ تنزیہ پوچھا۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ آپ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے آپ کے سامنے نہ آیا کروں۔ یہ بولتے ہوئے اسے اپنا آپ کتنا حقیر لگا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ اس کی بات پر کچھ لمحے تو مصطفیٰ لاجواب ہو گیا۔ وہ اس کے غصے میں بولے الفاظ بھی یاد رکھ کر بیٹھی تھی۔ اب کیا بتاتا اس کو کہ اس کی غیر موجودگی اسے بری لگ رہی ہے؟ وہ اب دیکھنا چاہتا ہے اسے نظروں کے سامنے، پر وہی انا کا مسئلہ۔ ہاں کہا تھا، پر یہ نہیں کہا تھا کام کاج سے ہاتھ اٹھا کر مفت کی روٹیاں توڑو۔ اس نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہیں سامنے کھڑی اس کی بیوی جو زبردستی اس کی زندگی میں لائی گئی تھی، جس کا ذمہ دار بھی وہ خود تھا، وہ اس کی چوری نہ پکڑ لے۔ لیکن یہ بات سامنے کھڑی لڑکی کے دل پر کاری ضرب کی طرح لگی تھی۔ اتنی ذلت، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں، جسے اس نے مشکلوں سے ضبط کیا۔ اپنا مڈل کلاس ہونا اسے جیسے گالی جیسا لگا تھا۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ اس کی باتوں کا وہ یہی مطلب سمجھی تھی کہ اسے کوئی کام ہوگا۔ اس کے اس طرح پوچھنے پر وہ اسے خاموشی سے دیکھنے لگا۔ اب کیا کہتا؟ جس کمرے سے اس نے بے عزت کر کے نکالا تھا، اسی کمرے میں دوبارہ اسے دیکھنے کا خواہش مند ہے۔ میں شوہر ہوں تمہارا، میرا رتبہ بہت بڑا ہے، اور میری عزت دیکھو کہ مجھے خود آ کر اپنے کام بتانے پڑ رہے ہیں، لیکن میری بیوی کو یہ توفیق نہیں
کہ اپنے شوہر سے آ کر پوچھ لے کہ کوئی کام تو نہیں۔ اس کے اس طرح استحقاق سے میری بیوی کہنے پر وہ چونک گئی، پر جلد ہی اپنی حیرت پر قابو پا گئی۔ اب کوئی خوش فہمی کی گنجائش نہیں تھی اس کی زندگی میں۔ آپ نے کمرے میں آنے سے منع کیا تھا۔ وہ تو نارملی بات کر رہی تھی، پر مصطفیٰ کو نہ جانے کیوں یہ بحث لگ رہی تھی، اور مشکل ترین بحث، کیونکہ وہ جواب دے رہی تھی اور اس کا جواب مصطفیٰ کے پاس نہیں تھا۔ اوکے، اب میں ہی کہہ رہا ہوں، کمرے میں آؤ اور آ کر عزت سے پوچھو کہ مجھے کیا کام ہے۔ احسان جتاتے وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے اپنے آنسو پیتے لب بھینچے اور ان ٹوٹے کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھا، بالکل اسی کی طرح ٹوٹے ہوئے تھے، اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ مزید ذلت برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ بجا کر اجازت ملنے پر وہ اندر گئی تو وہ بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ کھول رہا تھا۔ اس کی موجودگی محسوس کر کے اس کی طرف دیکھا اور اس کے پوچھنے پر ایک کپ چائے کا آرڈر دے دیا۔ وہ چائے لینے گئی تو وہ لیپ ٹاپ کو گود میں رکھے دوسرا کام سوچنے لگا۔ ایسا کون سا کام کہوں کہ یہی رہے؟ مستقل سوچتے وہ اپنا نچلا ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ وہ چائے لے آئی۔ زہر تو نہیں ملایا اس میں کہ ایک ہی بار کام ختم کر دوں تو جان چھوٹ جائے؟ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے وہ چائے کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگا۔ وہ صرف نفی میں سر ہلا گئی اور واپس جانے لگی۔ میں نے کہا جانے کو، مجھے اور بھی کام ہو سکتا ہے، اب میں ہر بات خود روک کر کہوں؟ پہلے تم پی کر بتاؤ تاکہ مجھے تصدیق ہو سکے۔ آئی برو چکا کر پوچھا۔ سپ لے کر کپ اس کے حوالے کر دیا۔ اور کوئی کام ہے آپ کو؟ وہ ضبط کرتے پوچھنے لگی۔ اگر اس کی زندگی پہلے جیسی ہوتی تو وہ سامنے بیٹھے شخص جو اب اس کے شوہر کے مرتبے پر فائز تھا اسے ایسا جواب دیتی کہ دوبارہ منہ نہ پڑتا کچھ بولنے کا۔ ہاں، میرے پاؤں میں درد ہے، پاؤں دباؤ میرے، بول کر وہ بظاہر لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کی مکمل توجہ اسی پر تھی، اور وہ اس کو دیکھتی اس کے پاؤں کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس کے پاؤں دبانے لگی۔ اس کے ہاتھ نرم تھے اور وہ اتنے آرام سے دبا رہی تھی کہ مصطفیٰ کو لگا وہ مذاق کر رہی ہے، پر اسے کون سا فرق پڑتا تھا؟ وہ تو چاہتا تھا وہ سامنے رہے، اور وہ سامنے تھی۔ مصطفیٰ کئی دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ گھر میں جیسے خاموشی کا جال سا بچھ گیا ہے۔ مقدس وہ لڑکی تھی جسے وہ ہمیشہ شور، بحث اور سوالوں کی صورت میں جانتا تھا، مگر اب وہ اس کے سامنے آتی ہی نہیں تھی۔ اس کی غیر موجودگی عجیب لگتی تھی، جیسے گھر کی فضا میں کوئی مانوس آواز غائب ہو گئی ہو۔ وہ چاہتا تھا مقدس یونیورسٹی آئے، پڑھائی کرے، دکھائے کہ وہ اپنا معیار بہتر بنا سکتی ہے، مگر مقدس نے گرینڈ پا سے اجازت لے کر گھر میں ہی پرائیویٹ پڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے اس فیصلے نے مصطفیٰ کے اندر کہیں چٹخنے کی سی کیفیت پیدا کر دی۔ مجھے نہیں دیکھنا چاہتے آپ تو میں سامنے کیوں آؤں؟ اس کا یہ ایک جملہ کئی دنوں سے مصطفیٰ کے دماغ میں گونج رہا تھا، مگر انا دونوں کے بیچ دیوار بن کر کھڑی تھی۔ اسی صبح جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ مقدس جھکی ہوئی، دوپٹہ ایک طرف سرکا ہوا، ہاتھوں سے فرش پر بکھرے کانچ کے ٹکڑے چن رہی تھی۔ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی تو اس کی گالوں پر جھجک اور آنکھوں میں تھوڑی سی شرمندگی تیر گئی۔ مصطفیٰ نے بغیر اجازت دروازہ کھولا تھا، نہ جانے کیوں، مگر وہ آ گیا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں اپنا حق شامل تھا جو وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا۔ وہ جی، میرے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا تھا، بس وہ اٹھا رہی تھی۔ فوراً دوپٹہ اوڑھنے لگی۔ مصطفیٰ نے اس حرکت کو غور سے دیکھا۔ پہلے تو وہ اس کے سامنے بغیر جھجک کے کلاس روم میں چلتی پھرتی تھی، اور آج اپنے شوہر کے سامنے ایسے گھبرا رہی تھی جیسے کوئی غلطی پکڑی گئی ہو۔ مصطفیٰ کے دل میں عجیب سی کھٹک ہوئی، مگر وہ خود پر قابو پاتے طنزیہ بولا، بہت آرام طلب نہیں ہو گئی آپ؟ گرینڈ پا نے تمہیں پرائیویٹ پڑھنے کی اجازت کیا دے دی کہ تم نے خود کو اسی کمرے میں بند کر لیا؟ یہ طنز نہیں تھا، احساس محرومی کی ایک بھڑاس تھی، مگر مقدس نے سر جھکا کر وہی جملہ کہا جس نے مصطفیٰ کے اندر چبھن پیدا کی تھی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، اسی لیے آپ کے سامنے نہ آیا کروں۔
اس کے لہجے کی ٹوٹ پھوٹ نے لمحے بھر کو مصطفیٰ کو خاموش کر دیا۔ وہ واقعی اس کے کہے الفاظ دل پر لے بیٹھی تھی۔ کیا وہ اتنی شدید تھی؟ کیا اسے واقعی لگا کہ وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتا؟ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے بتائے کہ اس کی غیر موجودگی اسے پریشان کر رہی تھی، کہ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ مرد تھا اور انا ایک ہٹیلے پہاڑ کی طرح پیچھے کھڑی تھی۔ مگر پھر وہ بولا، غلط الفاظ میں۔ ہاں کہا تھا، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ کام کاج چھوڑ کر مفت کی روٹیاں توڑو۔ جملے کا مقصد کچھ اور تھا، مگر مقدس کے دل پر ایسے لگا جیسے اس کی عزت کے دھاگے نوچ لیے ہوں۔ اس نے سر جھکایا، پلکیں بھیگ گئیں مگر ضبط کر گئی۔ اپنے مڈل کلاس ہونے کا احساس دل میں چبھنے لگا، جیسے اسے کسی نے غربت کا طعنہ دے دیا ہو۔ وہ خود کو حقیر محسوس کر رہی تھی۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ صرف جملہ نہیں تھا، ایک عورت کا ٹوٹا ہوا سوال تھا۔ مصطفیٰ نے اسے دیکھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ اسے کیوں ڈھونڈنے آیا تھا۔ میں شوہر ہوں، اس نے مصنوعی روب سے کہا۔ میرا رتبہ بڑا ہے، مجھے خود اپنے کام بتانے آنا پڑ رہا ہے، اور میری بیوی کو یہ توفیق نہیں کہ پوچھ لے مجھ سے۔ مقدس کے اندر ایک لمحے کو جیسے سب رک گیا۔ آپ نے کمرے میں آنے سے منع کیا تھا۔ وہ سیدھی بات کر رہی تھی، مگر یہ سیدھی بات مصطفیٰ کے لیے بحث بن گئی، اور بحث وہ چاہ کر بھی ہارنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اوکے، اب میں کہہ رہا ہوں، کمرے میں آؤ اور عزت سے پوچھو کہ مجھے کیا کام ہے۔ وہ کہہ کر پلٹ گیا۔ مقدس نے سر جھکا کر آنسو پہنچے۔ اسے لگا جیسے وہ بھی انہی کانچ کے ٹکڑوں کی طرح ٹوٹ کر بکھر گئی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ دروازہ بجا کر اجازت لے کر داخل ہوئی۔ مصطفیٰ بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ کھول رہا تھا۔ اسے دیکھ کر سیدھا ہوا۔ چائے بنا دو، بس اتنا ہی کہا، اور وہ خاموشی سے کچن گئی۔ پانی چولہے پر رکھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ چائے بنا کر آئی تو مصطفیٰ نے اس پر شک بھری نظر ڈالی۔ زہر تو نہیں ملایا تاکہ ایک ہی بار جان چھوٹ جائے؟ مقدس نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ جانے لگی تو اس نے پوچھا، میں نے کہا جانے کو، مجھے اور بھی کام ہو سکتے ہیں، ہر بات میں خود کہنی پڑے گی؟ پہلے تم پیو تاکہ مجھے یقین ہو جائے۔ مقدس کے اندر جیسے ساری خودداری کچلی جا رہی تھی، مگر وہ چپ چاپ بیٹھی، ایک سپ لیا اور کپ اسے تھما دیا۔ کوئی اور کام؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ اسے لگا اگر اس لمحے کچھ سخت جواب دیتی تو رو ہی پڑتی۔ مصطفیٰ نے ہلکی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، ہاں میرے پاؤں میں درد ہے، دبا دو۔ اس کے الفاظ سن کر چند لمحے ساکت رہی، مگر جھکی اور اس کے پاؤں دبانے لگی۔ مصطفیٰ لیپ ٹاپ دیکھنے کا ڈرامہ کر رہا تھا، مگر در حقیقت اس کا دھیان مقدس کے نرم محتاط ہاتھوں پر تھا۔ اسے لگا جیسے وہ ہلکا سا مذاق کر رہی ہو، مگر پھر ہلکا سا سکون اس کے چہرے پر اترا۔ وہ چاہتا یہی تھا کہ وہ سامنے رہے، قریب رہے۔ اس کی موجودگی اس کی زندگی کی خالی جگہیں بھر رہی تھی، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ مصطفیٰ نے دل ہی دل میں سوچا، اگر یہی ناراضگی ہے تو یہ مجھے قبول ہے، بس وہ دور نہ جائے۔ وہ اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں لے چلا تھا۔ چھوڑو، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ کیا؟ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ میں تمہارے ساتھ پریکٹیکل لائف گزارنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو۔ یہ بات میرے خود کے لیے حیران کن ہے۔ اتنے دن مجھے تسلیم کرنے کو لگے، آج تم سامنے آئی ہو تو یوں لگا جیسے مجھے میری کائنات مل گئی ہو۔ لیکن میں نالائق، اس کے گلے سے دبی دبی آواز نکل رہی تھی، تمہیں میں خود پڑھا دوں گا۔ کیا تم میری زندگی کا نیا سب کچھ شروع کرنا چاہتی ہو؟ 1 مہینہ تم لے چکی ہو، کیا تم نے اپنا مائنڈ بنا لیا؟ اس کے شکنجے میں کیا ہی بول سکتی تھی، خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر لی، اور اس کے اقرار پر وہ مسکرا اٹھا تھا۔ دونوں کے درمیان رشتہ مضبوط ہو گیا۔ کبھی کبھار جو ہم نہیں چاہتے وہ رشتے ہماری زندگی میں ایسے اثر ڈالتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے پہلے سے بہترین سوچ رکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو
تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔